الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه في القرآن انما يخشى الله من عباده العلماء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف اور صرف صاحبان علم اور صاحبان معرفت ہی ہوتے ہیں۔ یقیناً جتنی انسان کی معرفت بلند ہوتی ہے اتنا ہی اس کے اندر خوف خدا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اہل علم ہوتے ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے دوسروں سے۔ بہرحال اہل علم کے اندر جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی ان کے اندر خوف خدا بھی ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ جتنا علم سیکھا ہے اتنا ہی عمل ہونا چاہیے۔ بڑی فضیلت ہے اہل علم کی۔ دوسرے نمبر پر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان علم ہیں اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے ہیں۔ یقیناً ان کا مقام بھی بلند ہے۔ اللہ نے اہل علم کی فضیلت بنائی ہے۔ آدم اور ملائکہ کی جو فضیلت کا معیار ہے وہ بھی علم ہے، یعنی شروع سے ہی انسان کو فضیلت دی ہے دوسری مخلوق پر، وہ علم کی بنا پر دی ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا کمیل ہلک خزان الاموال وہم احیاء۔ مالدار لوگ وہ تو تباہ و برباد ہیں چاہے وہ ظاہری طور پر زندہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی یوں سمجھے کہ وہ مردہ ہیں۔ وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِیَ الدَّهْرُ، جبکہ اہل علم وہ اس وقت تک زندہ ہیں جب تک زمانہ باقی ہے۔ ابدانہم مفقودہ، ان کے اگرچہ بدن ظاہری طور پر ختم ہو چکے ہیں لیکن امثالہم فی قلوب موجودہ، لیکن ان کے جو نقش و نگار ہیں، جو ان کا علم کا فائدہ ہے وہ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ یقیناً شیخ صدوق علیہ الرحمہ آج سے 1000 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی یوں سمجھے کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی کتب اور ان کی محنتیں وہ دنیا کو آج بھی ہدایت کر رہی ہیں۔ انہی نابغہ روزگار ہستیوں میں سے ہمارے جامعہ جعفریہ کے پرنسپل مولانا سید رضی عباس حمدانی مرحوم تھے، جو یقیناً ایک ائمہ اہل بیت کی سیرت کا مرقع اور آئینہ دار تھے، جن کو دیکھ کر ہمیں ائمہ اہل بیت کی سیرت یاد آتی تھی۔ یعنی میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ائمہ معصومین نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں جاؤ، سب سے آخر میں آؤ، قبلہ صاحب اس کی عملی تصویر تھے۔ سب سے پہلے مسجد میں جانا، سب سے آخر میں آنا، یعنی ان کی سادہ زیستی، ان کی سادہ زندگی کس کس پہلو پر یعنی بات کی جائے، ہر پہلو میں اللہ نے ان کو ایک عمل کا درجہ دیا تھا اور بہت ہی باعمل شخصیت۔ آج کی دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو علم کے مطابق 100% عمل بھی کرتے ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، غیبت سے سب سے زیادہ پرہیز کرتے تھے، کبھی بھی کسی شخص کی غیبت کرنا پسند بلکہ غیبت سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو یادیں ہیں اللہ ان کو قائم و برقرار رکھے، خصوصاً جامعۃ القائم الیہ جامعہ جعفریہ جنڈ۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس علمیہ جو قبلہ صاحب کی محنتوں کا ثمر ہے ان کو تا ظہور امام زمان علیہ السلام قائم و دائم رکھے۔ اللہ قبلہ صاحب کے درجات بلند فرمائے۔